اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درود پر محمد اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام و ارباب اعزاء، مقام معیت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کا سہارا لیا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے لقاء اللہ کی منازل کو طے کر چکے، ومنہم من ينتظر، اور کچھ ان میں سے انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ پس میں اور آپ بھی اگر تاریخ تشیع پر نگاہ کریں تو تشیع وہ مکتب، وہ مسلک، وہ مشرب کہ دیگر مکاتب کے حوالے سے شاید آپ تاریخ کے اعتبار سے اگر نگاہ کریں تو بیان کریں کہ وہ مذاہب مختلف قرون میں وقوع پذیر ہوئے، مختلف زمانوں میں منظر عام پر آئے، مگر تشیع وہ مکتب ہے کہ جو نہ صرف رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تنہا مکتب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صرف یہ کہ رسول کے دور میں مکتب تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا حقدار بھی قرار پا رہا تھا۔ یعنی آپ کو کسی مذہب، کسی مسلک، کسی مشرب، کسی فرق کے لیے یہ احادیث نہیں ملیں گی جو مکتب تشیع کے لیے ملیں گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ابہام رہ جاتا ہے ان کتابوں کی اس روایت کے بعد کہ جس میں لکھا گیا کہ 73 مذاہب ہوں گے، مسالک ہوں گے، فرق ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا؟ اب کیا ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کون سا مسلک و مشرب ناجی ہے، نجات یافتہ ہے؟ جس کو اللہ کے رسول کہہ دے وہی نجات یافتہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، حدیث قصہ میں آپ بار بار یہ سنتے ہیں کہ آپ کے شیعہ اور آپ کے محب ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا حقدار قرار پایا، اور ایسا نہیں کہ یہ روایات فقط شیعوں نے لکھی ہیں۔ مثلا آپ تفاسیر کے باب میں جائیے، سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت جب نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اس وقت امیر المومنین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، اور میں جب بھی معصومین کے استفسار یعنی سوال کے حوالے سے بات کرتا ہوں اپنے جوان اور کم سن بچوں کے لیے یہ بات بیان کرتا ہوا چلتا ہوں۔ دیکھیں آپ اور میں بعض دفعہ سوال کرتے ہیں اس کے پیچھے ممکن ہے جہل ہو، ہم نہ جانتے ہو، نادانی کی وجہ سے سوال کر رہے ہوں، لیکن جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے نادانی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نعوذ باللہ جہل نہیں ہوتا، کیونکہ معصوم کے علم کا منبع و مخزن ذات خداوند متعال ہے۔ معصوم کے علم میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ معصوم اس منزلت پر ہے کہ آپ نے امیر المومنین کے حوالے سے سن رکھا ہے کہ جب رسول پر پہلی وحی آئی تو امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سی صدا تھی رنت شیطان کے حوالے سے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا یا علی انتا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اے علی تم تو وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اور تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ یعنی جب معصوم ایک معصوم سے کلام کرے اور وہاں پر کوئی اور نہ ہو تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ایسی تاکیدات موجود ہیں۔ یہاں پر بھی پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا۔ جو امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا تو ہر دفعہ سوال کے پیچھے جہل کار فرما نہیں ہوتا، بعض دفعہ سوال کے پیچھے اس مفہوم کو پہنچانا ہوتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ مثلا معراج کے حوالے سے اگر امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ سے سوال نہ کرتے اور کوئی اس وادی کا سوال کرنے والا نہ ہوتا، کیا معراج کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے کھلتی؟ کیا معراج کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے کھلتے؟ تو بعض دفعہ ان مطالب کو بیان کرنا کہ جس سے لوگ ناآشنا ہوں، ایک معصوم دوسرے معصوم سے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں بعض اوقات اس سلیقے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہر دفعہ سوال کے پیچھے جہل تھوڑی ہوتا ہے، بعض دفعہ سوال کے پیچھے تاکید پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے دو جوان باتیں کر رہے ہوں یا بچے یہاں پر دوڑ رہے ہوں، میں ان سے کہوں کہ فرش اعضاء ہے، کیا یہ فرش اعضاء نہیں ہے؟ تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اس فرش اعضاء نہیں ہے کہ پیچھے جو میں نے سوال کیا ہے جہل ہے؟ مولانا کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر فرش اعضاء ہے یا نہیں؟ نہیں، سب کو معلوم ہے کہ فرش اعضاء تو جانتے ہیں، اب اس فرش اعضاء کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، لہذا سوال کی صورت میں اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا رسول اللہ سے یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ، جب سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یا علی انتا، اے علی آپ، و شیعتک، اور آپ کے شیعہ، ہم خیر البریہ، وہی اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ من آدم و دونہ، اگر اللہ کو کوئی بھاتا ہے یا حضرات محمد و آل محمد بھاتے ہیں یا ان کے شیعہ بھاتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دو ہی مرتبے ہیں جو خداوند متعال کی نظر میں معتبر ہیں، اور اس کے پیچھے بھی روایت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی، کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا واختار لنا شیعۃ، اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر نظر کرم کی تو ہمیں منتخب کیا اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو منتخب کیا۔ دیکھیں منتخب شدہ پروردگار عالم دو ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک، اور خاتم النبیین سے لے کر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر حضرت کے ظہور کے لیے۔ یا یہ حضرات محمد و آل محمد یا ان کے شیعہ یا ان کے محب، بس یہی دو منتخب شدہ پروردگار عالم ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا، ہمیں منتخب کیا اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو منتخب کیا، اور پھر ان شیعوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ اوصاف کو بیان کیا۔ یہ معصومین علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ دیکھیں معیت کی منزل پر جب میں اور آپ آئیں اور سمجھیں اپنے آپ کو کہ معصوم نے ہمارے قد کو کتنا بڑھایا ہے، کس انداز سے بڑھایا ہے۔ صفات بیان کی مولا علی علیہ السلام نے، ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ ینصروننا، ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ مولا آپ کو بھی مدد درکار ہے،
آپ تو کل کے مشکل کشا ہیں. ہم تو جب ٹھوکر کھاتے ہیں گرتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. ہم نے ہر مشکل میں آپ سے مدد طلب کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہمارا مددگار ہوتا ہے. تو آقا یہاں پر زیادہ مشوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں نا، نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ سے تقوی اور کوشش کے ذریعے مولا نے مدد کو طلب کیا ہے. یعنی مولا چاہتے ہیں کہ ان کا شیعہ جب مائیت کی منزل پر پہنچے تو اس کی پاکیزہ نگاہیں دنیا کو بتائیں کہ یہ نگاہیں علی کے شیعہ کی ہیں. اس کی سماعت دنیا کو بتائے کہ یہ سماعت اتنی پاکیزہ ہے، یہ علی کے شیعہ کی ہے. اس کی صدق گفتاری، اس کی صادق گوئی، اس کی زبان کی سچائی یہ بتائے دنیا کو کہ علی کا شیعہ ہے. لہٰذا سچائی کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں کرے گا. یہ ہے منزل معیت. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں کچھ حوالے سے کچھ چیزوں کو مجھے اور آپ کو متوجہ رہنا چاہیے. سنخیت پیدا کریں، مائیت کی منزل پر پہنچیں. اور اس مائیت کی منزل پر اگر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے نا، یقین جانیے اس کا نفع ہی نفع ہے. بعض دفعہ آپ کو اس مائیت کی منزل پر سنگینیاں محسوس ہوں گی، بعض دفعہ سختیاں محسوس ہوں گی، بعض دفعہ دشواریاں محسوس ہوں گی. لیکن اگر اس راہ کی چاشنی کے عادی ہو گئے نا، پھر کسی اور چیز میں مٹھاس نظر نہیں آئے گی. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ ہمارا شیعہ ہمارا مددگار ہوتا ہے. خوب مدد کیسے کرنی ہے؟ ان کی راہ پر چل کر، ان کی پیروی کر کر، ان کی اتباع کر کر، ان کی سنت پر گامزن رہ کر. مدد معصوم کی، معصوم جو مجھ سے اور آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں، مثلا قرآن، خدا جو مدد طلب کر رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو خوب اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے آقا؟ یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہی معنی لیتے ہیں نا. اسی طریقے سے جو مولا کہہ رہے ہیں نا ینصروننا، آپ ان کے مکتب کی مدد کیجئے، مولا اس کو اپنی مدد قرار دیں گے. اور اس مائیت کی منزل کو سمجھنا ہے نا آقا. ابھی 2 مومنین کے جنازے اٹھے ہیں اور ذہن بھی اس طرف میرا ملتفت ہے، کیونکہ بہرحال صبح سے یہی معاملات دیکھ رہا ہوں. توجہ کیجئے کس طریقے سے مائیت کی منزل کو اہل بیت نے سمجھایا ہے. ابھی 40 کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے. خداوند متعال ہم سب کو بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف کریں. ایک بار نہیں، بار بار. اور اس بار بار جانے کے حوالے سے دوسروں پر تان و طنز مت کیا کیجئے کہ جناب ایک دفعہ تو آپ چلے گئے، اب کیوں جا رہے ہیں، اب کسی اور کو بھیج دیجئے. نہیں، خداوند متعال آپ کو اتنا دے کہ آپ بہت سو کو لے کر جائیں. لیکن روایت میں جو بیان ہوا ہے نا، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایسی روایات ہیں کہ بار بار جاؤ. حتیٰ روزانہ کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ امام حسین کی زیارت کرو. حتیٰ ہفتے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ زیارت کرو. ہفتے میں نہیں جا سکتے، مہینے کی روایت موجود ہے کہ ہر مہینے زیارت کرو. ہر مہینے نہیں جا سکتے تو 1 سال کی روایت موجود ہے. کہا 2 سال سے زیادہ ترک نہ کرنا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، بار بار ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. یہ زیارت بڑا بلند مقام ہے آقا. آج اتنی آسان ہے نا زیارت. کچھ لوگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جو ہمارے لیے زیارت کی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. منزل مائیت بیان کر رہا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے میرے اور آپ کے قد کو کتنا بلند کیا ہے. ہمارا جوان اپنے آپ کو عام نہ سمجھے، ہماری ملت اپنے آپ کو عام نہ سمجھے. آپ میں سے فرد خاص ہے. آپ خواص کے دائرے میں، آپ عام نہیں ہیں. آپ کا مقام بڑا بلند ہے معصومین کی نگاہ میں. کہ ینصروننا، ہمارا مددگار ہوتا ہے. یحزنون لحزننا، ہمارے غم کے لیے غمزدہ ہوتا ہے. یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے. یبذلون اموالہم فینا، اموالہم انفسہم فینا، اپنے مال کو اور اپنی جان کو ہماری راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں معصوم شیعہ کی پہچان کیا بتا رہے ہیں. اب ایک روایت میں معصوم نے فرمایا، مائیت کی منزل کو سمجھ رہے ہیں نا. مائیت کیا ہوتی ہے آقا؟ مائیت کیا ہوتی ہے؟ ساتھ ہو جانا. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مادی اعتبار سے سچوں کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ. قرآن کی مراد یہ ہے کہ جو سچ بولے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ.
پھر یہاں پر معیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قلب اور روح سے سچوں کے ایسے ساتھ ہو کہ جب تم بولو تو تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہ نکلے. یہ ہے معیت. پھر جب وہ سچا کوئی بات کہے نا تو تمہاری زبان سے، تمہارے اعضاء سے، تمہارے جوارے سے، تمہارے انداز سے، تمہاری کیفیت سے اس کی تکذیب نہ ہو بلکہ تائید ہو. پھر تمہارا عمل بتائے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے نا وہ اتنی سچی ہے کہ تم بھی عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بعض اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کو بڑے دقیق طریقے سے سمجھتے ہیں. مثلا اگر میں یہاں کسی مومن سے کہوں کہ فلاں مومن اس وقت مشکل میں ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کے ساتھ ہوں، آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، تو آقا کون ایسا شخص ہے جو اس سے مراد یہ لے گا کہ آپ جا کر صرف اس کے پاس کھڑے ہو جائیں؟ کون سا ایسا شخص ہے؟ کون سا ایسا ادیب ہے؟ کون سا ایسا لسانداں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ آپ اس کے پاس جا کر صرف کھڑے ہو جائیں کافی ہے؟ جب کہا جائے نا کہ مشکل میں آپ اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ رہیں تو اس کا مقصد ہے کہ جو مشکل پڑی ہے نا اس کو ٹالیں اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے. اب ہم نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جب روایات کو سنتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، آیت قرآن ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صرف سچوں کے ساتھ ہونا یہ نہیں ہے کہ میں صبح و شام 5 مرتبہ ان سچوں کی گواہی دے دوں کافی ہو. سچوں کے ساتھ ہونا یعنی اس گواہی کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ان سچوں کی ایسی تاثیر لانی ہوگی، ایسا اپنے آپ کو منعکس کرنا ہوگا کہ پھر جو وہاں سے شعاعیں آئیں نا تو یہاں سے ٹکرا کر سچائی کے ساتھ واپس جائیں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے علم عرفان میں حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کو آئینہ تمام نما کہا جاتا ہے. صفات جمال و جلال الہیہ کا آئینہ تمام نما. اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں، آئینہ تمام نما، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ مائیت کہتے کسے. ایک صلوات اور پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. اس سے ایک بیدار صلوات کے ذریعے میرا حوصلہ بڑھائیں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ جو معصومین علیہ السلام کو آئینہ تمام نما کہا گیا ہے نا، تمام تو سمجھتے ہیں آپ، لفظ یہ فارسی کا ہے، اصطلاح فارسی کی ہے. علماء عرفان قم و دیگر ہمارے مناطق میں جو علماء عرفان ہیں انہوں نے اس اصطلاح کو معصومین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. آئینہ تمام نمائے صفات جمالیہ پروردگار عالم. بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے. کیا مقصد ہے آئینہ تمام نما؟ آئینہ آپ سمجھتے ہیں، تمام سمجھتے ہیں. نما کا مطلب ہوتا ہے جس میں دکھائی دے، جو چیز دکھائی دے. یعنی معصومین علیہ السلام کی ذات میں آپ کو اگر خدا کا علم سمجھنا ہے نا، آپ کسی غیر معصوم کتنے ہی بڑے عالم کو لے کر آ جائیں، اس کے ذریعے آپ خدا کے علم نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اس کے علم میں نقص ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کر کمی ہوگی. لیکن معصوم کا علم وہ ہے کہ جو خدا کے علم سے کسب کیا جا رہا ہے، جو خدا کے علم سے متصل ہے، جو خدا مند متعال کی بارگاہ سے علم لے رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رتی برابر نقص نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کہہ دو. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اس زمین کے راستوں سے مراد کیا ہے اور آسمان کے راستوں سے مراد کیا ہے آقا؟ اس زمین کے راستوں سے اور آسمان کے راستوں سے مراد کیا ہے؟ آج کا ممکن ہے ایک جوان کے ذہن میں آ جائے کہ گوگل میپ کے ذریعے ہم بڑی آسانی سے زمین کے راستوں کو جان لیتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں. نہیں آقا، معاملہ وہ والی زمین کا نہیں ہے، نہ معاملہ وہ والے آسمان کا ہے جس کے ذریعے جہاز اڑتے پھرتے. آسمان کا راستہ یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ. کہا کہ میں خدا تک پہنچنے کے راستوں کو تمہاری دنیا کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، لہذا اگر خدا تک پہنچنا ہے نا تو میرے ہی ذریعے پہنچ سکتے ہو. مجھے چھوڑ کر اگر یہ دعویٰ کرو گے نا کہ خدا تک پہنچ چکا ہوں تو تمہارا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا راستہ جاننے والا بعد از رسالت محاب کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو خدا تک علی کی طرح پہنچا دے.
یا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد ان کے بچوں کی طرح پہنچا دے. تو معصوم کے علم میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اب آپ کو خدا کے علم کو جاننا ہے, کیسے جانیں گے؟ معصوم کے علم کے ذریعے. جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے, جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب آ رہا ہے. مجھ سے چند دن پہلے ایک جوان نے کہا کہ جناب آپ مولانا ہیں, جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا یہ تو درست ہے کہ آپ نے مجھے مولانا کہہ دیا, لیکن ایک اشتباہ کا, ایک غلطی کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا مجھ پر لازم نہیں ہے, کیونکہ ہر بات کا علم میرے پاس نہیں ہے. جب ہر بات کا علم میرے پاس نہیں ہے تو ہر بات کا جواب دینا بھی میری ذمہ داری نہیں بنتی. اسی لیے معصوم کی تقریر حجت ہے, غیر معصوم کی تقریر یعنی سکوت اختیار کر لینا حجت نہیں ہوا کرتا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئینہ تمام نما جس میں پروردگار عالم کی تمام صفات ریفلیکٹ ہوں, بغیر نقص کے, بغیر کمی کے, بغیر کاستی کے. پروردگار عالم کی صفات کو سمجھنا ہے, ان کے ذریعے سمجھو. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ حاتم بڑا سخی, اتنا سخی کہ 40 دروازے بنوائے ہوئے اور ان 40 دروازوں سے لوگوں کو عطا کرتا تھا. کہا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ نے کہا میرا بابا سب سے بڑا سخی. کیوں سب سے بڑا سخی؟ اچھا یہاں پر جب کہہ رہے ہیں نا معصومین کی اصطلاحات ہیں, نفس رسالت معاف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ بڑا سخی کیوں؟ 40 دروازے بنوائے ہوئے ہیں. سائل ایک دروازے پر آیا عطا کیا, دوسرے دروازے پر آیا عطا کیا, تیسرے دروازے پر آیا عطا کیا. یہاں سے مولا نے کہا کہ میرا بابا سب سے بڑا سخی تھا. یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے نا سب سے بڑا سخی, تو مخلوقات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کی بات ہو رہی ہے. یعنی رسول اللہ ان کی کسی فضیلت سے ہٹ کر نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے یہ فضیلتیں میسر آئی ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ خاصان خدا جتنا زیادہ جو قانون قدرت جتنا زیادہ جو رسول کے قریب ہے نا, اس قربت معنوی اس سے آپ زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. مائیت مادی طلب نہیں کی گئی, زمان و مکان نے مجھے یہاں دھکیل دیا. اگر مادی مائیت فضیلت رکھتی تو پھر تو بہت سو کا استدلال صحیح ہو جاتا. لہذا مادی مائیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, معنوی داخلی مائیت. یعنی دل ایسا جڑ جائے کہ بندہ جب زیارت میں کھڑا ہو تو دل سے کہے قلبی لقلبکم سلم, میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مادی کا معاملہ نہیں, زمان و مکان نے کتنا دھکیل دیا ہمیں. یہاں 1445 ہجری میں ہے, بات کر رہے ہیں مثلا 11 ہجری, بات کر رہے ہیں مثلا 50 ہجری, بات کر رہے ہیں مثلا 36 ہجری کی جمل کی, بات کر رہے ہیں مثلا 61 ہجری کربلا کی. فرق نہیں پڑتا. اگر آپ مائیت کی منزل پر ہیں تو 1445 میں جئیں. خدا بند متعال کے فیض میں کمی نہیں ہے, ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. وہ آپ کو اگر مائیت کی منزل پر لے گئے نا تو پھر یہی مائیت کمال کی طرف لے کر جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم کا علم, اگر خدا بند متعال کے علم کو سمجھنا ہے معصوم کے ذریعے سمجھیں گے, کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. یہ علم من جانب اللہ ہے. کہا کہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا, اس لیے وہ سخی تھا. کہا کہ میرے بابا اس سے بڑے سخی, سب سے بڑے سخی. کیوں؟ اس لیے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی اگر سخاوت کو دیکھنا ہے تو ان کے در پر آؤ, اگر کرامت کو دیکھنا ہے ان کے در پر آؤ, اگر شجاعت کو دیکھنا ہے ان کے در پر آؤ, اگر نظافت کو دیکھنا ہے ان کے در پر آؤ, اگر طہارت کو دیکھنا ہے ان کے در پر آؤ. یہ ایسا مرقع ہے صفات جمال و جلال الہی کا کہ تمہیں سارے کمالات اسی گھر میں ملیں گے. اس گھر کے علاوہ کوئی کمال نہیں ملے گا. تو آقا وہ گھرانہ کہ جس کے کمال کا عالم یہ ہو, کہ جس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انما کے حصار میں جو آ گیا وہ باہر نہیں جا سکتا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. یہی آیت تطہیر جس کو میں اور آپ پڑھا کرتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکاتے ہیں,
اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپ کا اور میرا قد کتنا بلند کیا ہے، انہوں نے کیسا احساس دلایا ہمیں کہ تم عام نہیں ہو۔ اس تشیع کے لیے جو امام سجاد علیہ السلام نے کام کیا تھا نا آغا، اس تشیع کے لیے جو امام سجاد نے کام کیا تھا، وہ کام یہ تھا کہ امام بردہ فروشوں کے بازار میں جاتے تھے، وہ دور غلاموں اور کنیزوں کا تھا، امام علیہ السلام وہاں سے کمزور غلاموں کو خرید کر لاتے تھے، لانے کے بعد جب اپنے گھر میں امام علیہ السلام کے وہ آتے تھے غلام، اچھا آپ اپنے ذہن میں تصور لے کر آئیے غلام کا اور اس زمانے کا، وہاں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور غلاموں میں بھی وہ غلام جو کمزور و ناتواں ہوں تو اس کی تو عزت غلام بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کتنا ٹوٹا ہوا آدمی ہوگا نا اپنے اندر سے، یہ درونی طور پر اندرونی طور پر کتنا ٹوٹ چکا ہوگا۔ امام علیہ السلام جاتے، اس کو خریدتے، خرید کر گھر لے کر آتے، کھانے کا وقت آتا، دسترخوان بچھایا جاتا، یہ اپنا دسترخوان بچھاتے غلام، امام کا الگ دسترخوان بچھایا جاتا، امام علیہ السلام دسترخوان پر آتے جاتے کیا کہتے، امام کہتے یہ دو دسترخوان کیوں بچھے؟ تو غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آپ آقا ہیں، آپ کا دسترخوان ہے، ایک ہم غلاموں کا دسترخوان ہے۔ امام علیہ السلام ابھی سے ان کی تربیت کرنا شروع کرتے، امام کہتے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، دو دسترخوان نہیں، میرے گھر میں ایک ہی دسترخوان بچھاؤ، اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، ان کے برتن میں امام علیہ السلام سرید کو بعض دفعہ خود ڈالا کرتے تھے، امام علیہ السلام ان کے سامنے بعض دفعہ روٹیاں خود رکھا کرتے تھے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ جب ان کے دل کے اندر عزت نفس بحال ہو جاتی تھی، اب امام دین کا درس دیتے تھے۔ دیکھیں امام نے ہمارے قد کو بڑھایا ہے، ان غلاموں کے قد کو بڑھایا تھا امام نے، جب تک عزت نفس بحال نہیں ہوئی نا، امام علیہ السلام دین کے دروس سے آشنا نہیں کرتے تھے۔ جب عزت نفس کو بحال کر لیتے، امام دین کا درس دینا شروع کرتے، پھر دین کے درس دیتے دیتے ان کو ایک عالم بناتے، جب وہ عالم بن جاتا، مبلغ بن جاتا، معاشرے کے لیے مفید بن جاتا، امام علیہ السلام اس کا نکاح کرواتے اور اس کو آزاد کر کے معاشرے میں چھوڑ دیتے کہ اب جاؤ اور جا کر امام کے مکتب کی تبلیغ کرو۔ دیکھ رہے ہیں کیسا قد بڑھایا امام نے، کیسے مائیت کی منزل پر لے کر آئے امام علیہ السلام کیسے مائیت کی منزل پر آ رہے ہیں آپ سمجھیے۔ اربعین کی زیارت سے بات نکلی تھی، نکلتے نکلتے حاتم پر پہنچی، حاتم سے پھر امیر المومنین پر پہنچی، امیر المومنین علیہ السلام سے پھر ینصروننا پر پہنچی، ینصروننا سے پھر اس کے بعد امام سجاد پر پہنچی۔ اب اس مطلب کو سمجھے، اور یہی مطلب انشاءاللہ آپ کے سپرد کر کے رفع زحمت کروں گا۔ کیسے قد بڑھایا معصوم نے، مائیت کی منزل کیا ہے، مومن کی ذمہ داری کیا ہے، کہا کہ تم زیارت کرنا چاہتے ہو ہماری، دل میں شوق رکھتے ہو ہماری زیارت کا، دل میں تمنا ہے ہماری زیارت کی، کون سا مومن ایسا ہوگا جس کے دل میں تمنا نہ ہو؟ جائیے جا کر آداب اہل قبور مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی پڑھی ہے، کہا کہ دل میں شوق ہے کہ ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ ان کی زیارت کا ثواب آقا آپ سمجھتے ہیں، بعض زیارات ناموں میں بعض زیارات کا ثواب ایسا ہے کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا حج کا ثواب، وہی قدم رکھا عمرے کا ثواب۔ بعض زیارات ایسی ہیں کہ آپ نے ایک رکعت نماز اگر حرم میں پڑھی ہے تو 1000 حج مقبولہ۔ بعض زیارات ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ حرم معصوم میں جا کر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ تو اس پر 70 حج۔ سمجھ رہے ہیں زیارت معصوم کیا ہے؟ اور انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں گا یہ حج سے اور اس جیسی چیزوں سے مثال کیوں دی گئی ہے کیا ہے تو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن جب بھی کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا تو اس کی اہمیت پہلے سے ثابت شدہ ہوتی ہے ذہن میں۔ اب اگر کوئی آئے اور آ کے تشبیہ کو پکڑ لے کہ جناب حج سے تشبیہ دے دی، جناب حج نہیں 1000 حج، جناب 1000 حج 70,000 حج، جناب 70,000 حج نہیں 1,00,000 حج، ایک ہی قدم اٹھانے پر حج کا ثواب، ایک ہی قدم رکھنے پر عمرے کا ثواب۔ جب دینے والی ذات خداوند متعال کی ہے، وہی ذات جو حج کا ثواب دے رہی ہے، اگر حسین کی زیارت میں اس نے ہی ایسا ثواب رکھا ہے تو یہ توحید سے ہٹ کر کیسے ہو گیا؟ تو یہ توحید سے ہٹ کر کیسے ہو گیا؟ عین توحید ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آیا نا زیارت معصومین علیہ السلام کا ثواب کیا ہے؟ کہا کہ اگر تم ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو، مفاتیح الجنان میں جا کر بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، اپنے جوانوں کو جا کے ضرور دیکھیے گا، اگر تم ہماری زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، استطاعت نہیں ہے تمہاری، اب یہ میرا اپنا مفہوم ہے، مال نہیں ہے تمہارے پاس،
دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، امتحانات سر پر کھڑے ہوئے ہیں، نہیں جا سکتے تم ہماری زیارت کے لیے، کوئی بھی مجبوری تمہارے آڑے آ چکی ہے۔ امام علیہ السلام، امام کاظم کی حدیث ہے، ہمارے مخلص باعمل شیعوں کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ دیکھ رہے ہیں معصوم نے قد کیسا بڑھایا ہے، مائیت کی منزل پر کیسا لے کر آئے ہیں۔ یہ مائیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ کہاں ایک شیعہ کی قبر کی زیارت اور کہاں ان کے آقا اور مولا امام معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت۔ آقا اس قبر کی خاک کا مقایسہ اس قبر میں دفن ہونے والے سے نہیں کیا جاتا، یہ دفن ہونے والا بھی اپنی شفاعت کے لیے اس قبر کی خاک کو لے کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ تم ہماری زیارت کے ثواب کو کما لو اور تمہارے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہمارے حرم تک آ سکو، تو ہمارے شیعہ کی زیارت کر لو جو باعمل ہے، تمہیں وہ ثواب مل جائے گا جو ہماری زیارت کا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کی میں ذرا سی مادی دنیا کی مثال دوں آپ کے سامنے، مادی دنیا کی مثال دوں۔ اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل کا یہاں بیٹھا ہو اس کو سمجھے گا، دواؤں کے بعد جنرک نیم ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی وہ ہے کہ جو بہت مشہور ہے، جو مستند ہے، جس کی دوا کا درمان قطعی ہے، اللہ نے ہی شفا رکھی ہے اس میں، لیکن ایک شخص ویسے ہی فارمولے سے آشنا شخص، جاننے والا شخص، پہچان رکھنے والا شخص، اس نے اس کو اس کے اتنے صفات کے قریب کیا۔ بھئی کچھ فارمولہ ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے دوا کے اندر اس کمبینیشن کی وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے، ان صفات کو جاننے والے نے اتنا ان صفات کے قریب کیا، اس فارمولے کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اب یہ دوا اثر وہی دکھا رہی ہے کہ جو وہ دوا دکھا رہی تھی۔ لیکن اثر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن یہ اثر کیوں دکھا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی صفات سے یہ قریب ہوئی ہے۔ جیسے جیسے انسان معصوم کی صفات سے قریب ہوتا جائے گا نا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ یا ابن رسول اللہ مومن کی علامت کیا ہے، کہا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ کہے تو دیوار سونے کی ہو جائے، یا دیوار حرکت کرنے لگے تو دیوار حرکت کرنے لگی۔ ابھی کہا تھا کہ کہے تو دیوار حرکت کرنے لگے، وہاں دیوار حرکت کرنے لگی۔ ابھی کہا تھا کہ پلٹ آؤ تو حبابہ کی جوانی پلٹ آئی۔ تو یہاں پر معاملہ فقط اشارے کا ہے، لیکن اگر مومن اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائے نا تو فضہ کی طرح پتھر کو وہ بھی سونا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صفات اپنے اندر وہ پیدا کر لی ہیں، صفات وہ پیدا کر لی ہیں۔ یہ پتھر کو سونا کرنا تو آقا بہت ہی چھوٹا کام ہے، بہت ہی چھوٹا کام ہے۔ اس چھوٹے کام کو ابھی دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے، تو اب آپ سوچئے کہ بڑے بڑے کاموں کو دنیا کہاں سمجھے گی۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پتھر کو سونا کرنا، آپ خود مجھے بتائیے، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے، بنا کر لے کر آئیں، اظہار کیا اپنی مودت اور ولایت کا۔ یہ کام جو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کر رہی ہیں نا، بہت سے اور رفع کر لیں، لیکن فضہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مائیت پر پہنچا دیا ہے۔ کس مائیت پر پہنچایا گا؟ اس مائیت پر پہنچایا ہے، دیکھیں مقام سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا ہے، عصمت مقام سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا ہے، منصوص من اللہ ہونا جناب زہرا کا عہدہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہے منصوص من اللہ۔ ایسا عہدہ ہے کہ نبی بھی ان کا احترام کریں، ولی بھی ان کا احترام کریں۔ لیکن مائیت کی منزل پر آ کر فضہ سلام اللہ علیہ نے کیا کام کیا کہ جب آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم و اسیر کو روٹیاں دیا کرتے ہیں، اور وہ مسکین، یتیم و اسیر بعض روایات کے مطابق ملک ہیں جو آ کر دروازے پر روٹیاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب جب روٹیاں لے کر جا رہے ہیں نا، مائیت کی وجہ سے فضہ کی مائیت ہے یہ، جب روٹیاں لے کر جا رہے ہیں تو 5 روٹیاں نہیں 6 روٹیاں لے کر جا رہے ہیں۔ پنجتن پاک کی روٹیاں بھی ہیں، اس میں ساتھ میں فضہ کی روٹی بھی ہے۔ کسی ملک کے لیے ہمارے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ ایک روٹی کو ہٹا دیا کہ ہمیں تو صرف پنجتن کی چاہیے۔
یہ مائیت تھی فضہ کی، یہ مقام مائیت تھا فضہ کا کہ اب جب روٹیاں لے کر جا رہے ہیں تو 6 کی 6 لے کر جا رہے ہیں. یعنی اگر اپنے الفاظ میں کہوں نا کہ فضہ نے اپنے آپ کو زہرائے مرضیہ پر ایسا فنا کیا ہے کہ اب فضہ کچھ ہے ہی نہیں، جب بھی سوچیں گے تو فاطمہ زہرا ساتھ میں ذہن میں آئیں گی. یہ ہے مقام فنا، یہ ہے مقام مائیت حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کا. تو اس مائیت کی منزل پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے در کھولا ہوا ہے. وہ خاص عہدہ جو من جانب اللہ ان کے پاس ہے، اس کے لیے تو اعلان ہو گئے لا ینال عہد الظالمین. یہ عہدہ ظالمین کو یعنی معصیت کاروں کو نہیں مل سکتا، لیکن ان میں اتنی صلاحیت ہے. وہ عہدہ تو ان سے مخصوص ہے، وہ عہدہ فقط خدا ہی دینے والا ہے. لیکن جہاں تک ان کی عطا کا سوال ہے نا، تو ان کی عطا کا عالم یہ ہے کہ یہ اگر نظر کر لے تو علیہ السلام بنا دیں. بار بار تکرار کر رہا ہوں، حضرت حر کو علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے بنایا ہے. اور کیا کریمی ہے امام حسین علیہ السلام کی. اس کریمی کو آپ نے محسوس کیا جو امام حسین علیہ السلام. آقا مجھے کسی ایک مقتل میں دکھا دیں، کسی ایک مقتل میں دکھا دیجئے، جدید کسی مقتل میں چلے دکھا دیں. قدیم مقاتل کو چھوڑیے، جدید میں کسی میں دکھا دیں کہ کہیں یہ جملات مل جائے کہ حر تم ہی تو تھے کہ جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا. سید الشہداء تو چلے کریم ہے، ابن کریم ہے نا، مولا ہے، امام ہے، معصوم ہے. آقا جان جو ان کی مائیت کی منزل پر پہنچے، مجھے تو نہیں ملا کہ کسی صحابی نے آ کر امام حسین کے حضرت حر سے یہ کہا حر اب آئے ہو اس طرف. یہ ہے مقام مائیت. جب آقا کچھ نہیں کہہ رہے تو غلام کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک بات کہوں میں آپ سے، آپ کے آقا وہ ہیں کہ جو جا کر فقراء و مساکین کے سرانے روٹیاں رکھا کرتے تھے. سارے اماموں کی سیرت یہ ہے. ایک روایت ہے ہمارے پاس، ایک صحابی امام کے ساتھ چلے، چھٹے امام کے صحابی. امام فقراء کی بستی میں گئے، جا کر روٹیاں سرانے رکھ رہے تھے. اس نے کہا مولا یہ آپ کے شیعہ ہیں؟ امام نے کہا اگر ہمارے شیعہ ہوتے تو نمک بھی ساتھ رکھتے، ابھی صرف روٹیاں رکھ رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ امام کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کا تقدس کیا ہوگا؟ اچھا چلے پکی ہوئی نہ ہو، آٹا امام نے خمیر نہ کیا ہو، امام کے ہاتھ سے جو روٹی مس ہو جائے وہ کیسا تبرک ہوگا میرے اور آپ کے لیے. ان احتراموں کو باقی رکھیں. مجھے یاد ہے پہلے جب قافلے آتے تھے نا زیارت امام رضا علیہ السلام کی بات، تو وہ سوکھی روٹی لاتے تھے. اب یہ روش ختم ہوتی جا رہی ہے. اتنے ماڈرن نہ بنے کہ ان تبرکات کے لیے میں اور آپ کوئی الگ دید الگ نگاہ پیدا کر لینا. آج بھی اس بستی کی روٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر بیمار کو کھلا دی جائے تو شفا مل جائے. خاک شفا بہت بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. جانتے ہیں اس فرش کی گرد و غبار واقعات کا بھی محل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. علماء، مراجع، فقہا، یہی عزادار جس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس فرش کی خاک کی برکت سے اگر بینائی پلٹ آئے تو کوئی تعجب آور بات تو نہیں ہے. یہ فرش بڑا متبرک ہے. خاک شفا خاکوں کی سردار ہے، لیکن یہ فرض جو امام حسین سے منسوب ہو گیا نا، اس کی خاک کا بھی ایک اثر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خاک نے اس خاک سے کچھ مائیت پیدا کی ہے، کچھ مقام مائیت پر آئی ہے. جب مقام مائیت پر آ جائے تو خاک اپنا رنگ عاشور کے دن بدل کے بتاتی ہے کہ حسین کی شہادت کا اثر اس خاک پر کیسا ہو رہا ہے. آپ نے کی ہوگی نا اس خاک کی زیارت، تسبیحاں ہوں گی آپ کے گھروں میں موجود، عزاخانوں میں موجود، نہ بھی موجود ہو فراوان تسبیحاں موجود ہیں، آپ نے زیارت کی ہوگی. یا کم سے کم کسی ظاہر کے حوالے سے سنا ہوگا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں خود عین الیقین کی منزل پر ہوں کہ خاک روز عاشور اپنا رنگ تبدیل کر کے بتاتی ہے کربلا میں کیا ہوا. اگر یہ خاک اپنا رنگ کیوں تبدیل کر رہی ہے؟ یہ پتھر اپنا رنگ کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر. اس مائیت کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. معصومین علیہ السلام نے جس کو میرے اور آپ کے اندر بڑھایا ہے اس صفت کو.
پس یہ آپ کا گریہ جو ہے نا، یہ مائیت کی علامت ہے۔ آپ کا سید الشہداء کی مصیبت پر رونا 1400 سال گزر گیا آقا تقریباً، ہونے والے 61 ہجری سے 1445 ہجری تو آ چکی ہے۔ آپ جب کسی خطیب سے کوئی مصائب کے جملات سنتے ہیں، سارے مصائب آپ کو یاد ہیں؟ کبھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ علی اصغر میدان میں امام حسین علیہ السلام لے کر گئے علی اصغر کو، اور یہ کہہ کر لے کر گئے کہ کوئی پانی کی سبیل ہو جائے، بچہ پیاس سے بے حال ہے، بے قرار ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اِن لَمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اے فوج اشیاء اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو تو اس بچے پر تو رحم کر لو۔ اما ترونہ کیف یتلذی عطشا، کیا تم دیکھ نہیں رہی ہے پیاس سے کیسا بے حال ہو گیا ہے؟ جب یہ خطیب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، اگر کسی مجلس کے آخری کونے تک ایک ایک سامع کے ذہن میں ہوتا ہے کہ امام حسین بچے کو لے کر گئے، بچہ سیراب ہو کر خوشحال ہو کر واپس آ گیا، نہیں ہوتا نا۔ سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بچے کے تیرے سے شعبہ لگا اور بچہ واپس آیا، لیکن ایک مجلس کی کیفیت آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب معلوم ہونے کے بعد، بار بار سننے کے بعد، اس کربلا میں کون سا ایسا اثر ہے کہ آپ کی آنکھوں سے پھر جھڑنے جاری ہوتے ہیں، پھر آنسو جاری ہوتے ہیں؟ یہ مائیت کی منزل ہے، یہ مائیت کی منزل۔ کون سی مائیت کی منزل ہے؟ اسی مائیت کو سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشورہ یاد کیا ہے۔ مجھ سے ایک برادر نے مصائب کی طوالت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس وقت میرے سینے میں طاقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے مفصل روایت پڑھوں۔ بس اتنا سمجھ جائیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا غم امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار بچے کی شہادت تھی۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہ جو اس شیرخوار بچے کی شہادت تھی۔ اور کربلا کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک امام حسین علیہ السلام کے دو بچوں کا ذکر نہ ہو، ایک وہ دختر جو زندان شام میں رہ گئی، اور ایک یہ بچہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رہا۔ ان دو کا جب تک ذکر نہ ہو، کربلا کا لگتا ہے ذکر مکمل ہوا ہی نہیں، اور دونوں نے ایسی قربانی دی ہے، ایسی قربانی دی ہے جو تابہ زندہ رہے گی۔ بس اس بچے نے کیا قربانی دی؟ جناب سکینہ بیان کرتی ہیں، دیکھیں مقام مائیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس مائیت کی منزل پر جو گریہ ہے نا، اس گریہ کی چاشنی، اس گریہ کی روحانی لذت ہی الگ ہے۔ وہ گریہ جو امام حسین علیہ السلام کی مائیت میں ہونا، اسی کے لیے روایات میں مدح سرائی آئی ہے، اسی رونے والی آنکھوں کے لیے امام نے رحمت کی دعا کی ہے۔ جو مائیت کی منزل پر ہو، صرف رونے والی آنکھ کو دعا نہیں دی، اس آنکھ کو دعا دی ہے جو ان کے غم کے لیے تڑپ تڑپ کر روئے۔ ایک جذباتی آنسوؤں کو نہیں، احساساتی آنسوؤں کو نہیں، فقط ان آنسوؤں کو جو امام حسین علیہ السلام نفس المحموم لحزننا تسبیح۔ بس امام حسین نے کیسے مائیت کی منزل پر پہنچا ہے، بس یہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں، آپ کی زحمت تمام۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جب شام غریبہ میں سب کے لاشیں پڑے تھے، میرے بابا کے لاشے سے صدا آ رہی تھی۔ وہ صدا کیا تھی جانتے ہیں آقا؟ وہ صدا یہ نہیں تھی کہ میں بے کفن ہوں، مجھے کفن دے دو۔ وہ صدا یہ نہیں تھی کہ میری قبر تیار نہیں ہوئی، میری قبر تیار کر دو۔ وہ صدا یہ نہیں تھی کہ میں پیاسا ہوں، میرے بچوں کو ہی پانی دے دو۔ جانتے ہیں وہ صدا کیا تھی؟ وہ صدا آپ کو امام حسین علیہ السلام نے یاد کیا، اور گویا امام حسین علیہ السلام نے اس مجلس پر نگاہ کی اور فرمانے لگے، شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فاسکرونی او سمیتم بے قریب او شہید فندبونی۔ اے میرے شیعوں، جب کبھی اچھا ٹھنڈا پانی پینا نا، میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا، اور کسی غریب الوطن کو سننا اور کسی شہید کا ذکر سننا تو میری شہادت پر آنسو بہانا، نطبہ کرنا، بآواز بلند گریہ کرنا۔ نطبہ کہتے ہیں بلند آواز سے گریہ کرنے کو۔ فندبونی، میری مصیبت پر شدید بکا کرنا۔ اور اس کے بعد جو امام حسین کے جملات ہیں نا، جو بی بی بیان کرتی ہے، کلیجہ کٹنے لگتا ہے کہ یہ کیسا مرحلہ تھا کہ امام حسین نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی۔ اے میرے شیعوں، تم میں سے ایک ایک اگر ہوتا، تم میں سے سب کے سب اگر وہاں ہوتے، تم سب کے سب دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر حسین نے بچے کو آغوش میں بلند کیا، ادھر ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کا گلا چھت گیا۔ امام
حسین علیہ السلام بچے کا لاشا لے کر خیمے کی طرف چلے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ اب جب خیمے میں داخل ہوئے نا، ایک بچی پہلے سے منتظر تھی، آگے بابا کے دامن کو تھام لیے، بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، اے بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ اب جو امام نے اب آگے دامن کو ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا نظر آیا، ایک ماں آگے بڑھی، حسرت کے ساتھ ایک سوال کیا، اس گلے کو دیکھا، اس چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، اس زخمی گلے کو دیکھا۔ آقا ابھی آپ نے عید قربان گزاری ہے نا، آپ نے اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اونٹ کی گردن کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، نہر کے خنجر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ اب اس ننھی سی گردن کا تصور کیجئے، ماں کے تصورات میں نہ جانے کیا آیا، ایک مرتبہ بچے کے گلے کو دیکھ کر کہنے لگی، یا بنیا مثلو کا تن ہے، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بچے کے لاشے کو امام حسین خیمے کے پیچھے لائے، تلوار کی مدد سے ننھی سی لہر تیار کی، اصغر کو اس میں لٹایا، لٹانے کے بعد قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اب اصغر کا گلاب جیسا چہرہ تھا اور کربلا کی گرم خاک تھی، میرے مولا سے وہ خاک اصغر کے چہرے پر نہیں ڈالی جا رہی، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ تا صبح قیامت آنے والے شیعوں کو یاد کیا ہوگا کہ اے میرے شیعوں، اے میرے شیعوں آؤ، حسین کی اس مظلومیت کو دیکھو۔ بس یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اصغر کی خاک پر، امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے چہرے پر خاک کو ڈالا، قبر کو بند کر دیا، ختم کیا میں نے اپنے جملات کو۔ بس آقا اتنا تصور کیجئے، ایک ماں نے حسین کا شکریہ ادا کیا ہوگا جب شہداء کے بدن سے سر کاٹے جا رہے ہوں گے، اے والی تیرا شکریہ، تو نے میرے بچے کو دفنا دیا، کم سے کم بعد شہادت گلا کٹنے سے تو اصغر بچا۔ مگر تاریخ نے دیکھا 8 گھوڑ سوار ہاتھوں میں نیزہ لیے زمین کربلا میں گاڑتے ہیں، زمین کربلا سے ایک مقام ایسا آیا، اصغر کا ننھا لاشا الجھ کر آ گیا، ماں کے سامنے بچے کا سر جدا کیا گیا، ماں خاک پر گر گئی، ماں خاک پر گر گئی جیسے زندان شام میں گری۔ پروردگار اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، علماء علام مراجع الزام بلخص مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی و مرجع ذیشان آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین مریض ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا یاب فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا واسطہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بے گھروں کو جناب امام حسین علیہ السلام کے ان جلے ہوئے خیموں کا واسطہ گھر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں فرش عزا بچھانے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس فرش عزا کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس گریے کا ثواب، اس مجلس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر رہے ہیں۔ پروردگارہ وہ کہ جو اس فرش عزا پر آتے تھے، اپنی خدمات کو انجام دیتے تھے، اب اس جہان میں موجود نہیں، بلخص ابھی جو جنازے یہاں سے اٹھے، بلخص مولانا جواد رضوی صاحب کا جنازہ، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرما۔ شب اول قبر امام حسین علیہ السلام کے نور سے ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگار ہم سب کی قبور کو انوار معصومین بلخص نور امام حسین سے منور فرما۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار قرار فرما، عزاداروں کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ماتم حسین۔